وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. میری کہانی یوں شروع ہوتی ہے دنیا میں آنے کی. دنیا اور آخرت کے مالک نے مجھے آرڈر دیا کہ یہ زمین بہت بڑی تمہارے لیے بنائی ہے، جاؤ وہاں جا کے آباد ہو جاؤ. مالک ہے جو حکم دے، اس کے حکموں کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں اور نہ پوچھنے والا کہ یہ کیوں کیا، کیوں وہاں کوئی نہیں کر سکتا. ہماری زندگی کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی کہ کوئی کیوں نہیں کر سکتا. جو وہ آرڈر دے وہ ماننا ہوتا ہے اور ماننا پڑتا ہے. وہاں سے آنے میں ایک شیطان بھی آیا تھا اور ہم انسان بھی آئے تھے. دونوں کو حکم ہوا کہ جاؤ چلے جاؤ. یہ دو قسم کی چیزیں بھیج رہا ہوں یہ اس لیے کہ دنیا کا یہ خاصہ ہے کہ وہاں دنیا کی زندگی، دنیا میں یہ بات موجود ہے کہ وہاں امن ہی امن، امن ہی امن، امن ہی امن، سکون ہی سکون. یہ وہاں نہیں ہوگا. یہاں جنت میں امن ہی امن تھا. بابا آدم اور اس کی گھر والی ہماری ماں اماں حوا کے لیے سکون ہی سکون، امن ہی امن. کلوا من حیث شئتم. جنت میں جو کچھ ہے کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں. لیکن صرف اتنی ہوگی ضرور کہ تم جو کھاؤ جو پیو کوئی تمہیں پوچھنے والا نہ ہو. تو اس سے غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ تم مالک ہو. یہ غلط فہمی مجھے دور کرنی ہوتی ہے اور میں کرتا ہوں. یہاں بھی ہوگا. ساری جنت تمہاری، جو کھاؤ جو پیو جہاں رہو، صرف ایک درخت اس کے نزدیک نہیں جانا. یہ میری ملکیت کی نشانی ہے. مالک میں ہوں اور کوئی مالک نہیں. جیسے گھر کسی کو دے مالک کرائے پہ تو ایک آدھ کمرہ وہ سیل کر کے وہاں اپنا سامان شامان رکھ لیتا ہے کہ باقی سارا گھر تمہارا استعمال کرو. لیکن یہ میری ملکیت کی نشانی ہے، وہاں تالا لگایا اور قبضے کی نشانی بنی. اسی طرح اللہ مالک ہے اس کائنات کا. اس نے مجھے وہاں سے بھیجا. جا بھائی. اس بھیجنے کا جو بہانہ بنایا وہ ایک درخت، اس کو نہیں کھانا. ساری جنت تمہاری، صرف ایک درخت. کتنی سی پابندی.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں فیصلے ہو چکے تھے، جو فیصلے تھے ویسا ہو رہا تھا۔ کوئی بھی ان فیصلوں کے آگے دیوار نہ بنا سکا۔ دنیا میں ہمیں آنا پڑا، ہم آ گئے۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم نے کوئی حجتیں نہیں کی رب سے، یہ رب کی رحمت تھی ہمارے اوپر۔ حجت بازیاں نہیں کی، اللہ جنت دے کے پھر چھین لی۔ نہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکا اور نہ کسی نے کہا۔ ٹھیک، جی شیطان نے حجت بازی کی رب کے حکم کے سامنے۔ اسے حکم ہوا چل نکل جا یہاں سے، تو یہاں میرے قریب نہیں رہ سکتا، چل چلا جا۔ اسے سزا دے کے بھیجا۔ میں نے چونکہ حجت بازی نہیں کی تو مجھے دنیا دے کے ایک امتحان میں ڈالا، پتہ چلے کہ سچی توبہ کر کے گیا کہ انجائی جان چھڑاندہ سے پہ جانتا تو وہ ہے، لیکن ظاہری جو سلسلے ہیں وہ جیسے بادشاہوں کے ہوتے ہیں، وہ تو رکھتا ہے، بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہمیں اللہ نے وہاں سے بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ ذرا محتاط رہنا، دنیا کا مزاج جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑائی اور دشمنی کا ہے۔ تمہیں میں نے انسان بنایا ہے، انسان انس سے ہے، انس ہے ایک دوجے نال شفقتاں کرنیاں، ایک دوجے نال محبتاں کرنیاں، ایک دوجے نو خوشیاں دین دی کوشش کرنا، ایک دوجے نال راضی رہن دی توجہ رکھنا، ایک دوجے نال انس رکھنا۔ انس دا میں کہ کوئی بندہ بڑا چنگا لگے وے کہ بندہ خوش پیا ہو، انہوں کہتے ہیں انس، ایک اندر خفیہ سا تعلق ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں انس۔ یہ انسانوں میں ہونا چاہیے۔ دوسرا شیطان اتارا گیا، اس میں نفرت ہی نفرت۔ شیطان کا وجود نفرت کا وجود ہے اس دنیا میں، اور میرا وجود محبت کا وجود ہے اس دنیا میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اگر انسانوں سے محبت کروں، ان کی بھلائی، ان کی میرے ساتھ اچھائیاں، ان کی میرے متعلق سوچ اچھی، یہ سب محسوس کرتے ہوئے میں ان کو خوشیاں دینے کی مقابلے میں کوشش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے مرشد نے یہ طریق رائج کیا اپنی امت میں کہ جب گھروں سے نکلے، باہر چلتے پھرتے، ایک دوسرے کا سامنا کرو تو فٹ کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کہنے والے نے جس نے پہل کی اس کو مرتبہ ملا پہل کا، دوسرا اب وہ مرتبہ تو پا نہیں سکتا، لیکن یہ پا سکتا ہے کہ اگر پہلے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو تم جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے زائد اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها اور ردوها۔
چلو ود نہیں کر دے تو انہوں تے کرا ہی کرو، یہ تو ضروری ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یہ بڑا عجیب سا فکرہ ہے یہاں، نہیں؟ میں ایک ایک حرکت پہ نگاہ رکھنے والا مالک ہوں، ہر اچھی حرکت پہ میں خوش ہوتا ہوں، اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو اسے اور اچھائیوں کی توفیق بخش دیتا ہوں۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، حساب کا لفظ آیا جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے جو حساب ایک دوسرے سے ہوتے ہیں ان میں بھی مجھے دو چیزوں کی رغبت دی گئی ہے جو میں ایک دوسرے سے لین دین کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جو لین دین کرنا ہے اس میں غالب رہے احسان، میری زندگی میں احسان غالب رہنا چاہیے، اس لیے کہ میں بنانے والے نے اللہ کو جب محبتوں کا ایک دوسرے سے مزاج دیا ہے تو پھر میں چاہتا یہ ہوں کہ انسان ایسے بول بولے، ایسے عمل کرے دنیا میں کہ اس کے ہر قول و عمل میں وہ حسن نظر آئے جو فرشتوں میں بھی نہیں پایا جاتا، وہ انسانوں میں ہونا چاہیے۔ جی، والدین سے زندگی شروع ہوتی ہے تو والدین کے متعلق بھی اللہ انسانوں کو یہی سکھاتے ہیں، وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسانوں کو اپنے والدین سے، سبحان اللہ، میں اللہ نے انسانوں کو ان کے انس کے مقام کو ملحوظ رکھتے ہوئے حکم دیا ہے کہ چونکہ زندگی تمہاری کی دنیا میں ابتدا والدین کی شفقتوں سے ہوتی ہے، اس لیے اس زندگی میں باقی سب سے زیادہ حق تمہارے اوپر تمہارے والدین کا ہے، اس سے بھی زیادہ میرے نبی کا، اور اس سے بھی زیادہ میں اللہ کا، یہ درجے ہیں۔ لیکن دنیا میں عام زندگی میں لین دین میں بول چال میں دھیان رکھنا والدین اگر تنگ بھی کرنے لگے تو اف بھی نہ کرنا، کیونکہ ادھر حسن ہے نا۔ ویسے تو اگر کوئی بندہ جفا کرتا ہے تو اس کے بدلے جفا کی اجازت ہے جی، لیکن نہیں 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 نہیں، تم کیا جانو، آؤ میں تمہیں بتاؤں، اور تمہیں تو پتہ بھی نہیں تھا ماں تمہاری کتنا عرصہ تمہیں پیٹ میں بوجھ اٹھا کے چلتی پھرتی رہی، پھر تجھے جنم دیا، تجھے کیا پتا ہو، میں اللہ تمہیں بتاؤں، جنم دینے کے ہر لمحے میں تیری ماں جن قیامتوں سے گزری وہ میں ہی جانتا ہوں، چھوٹا کام نہیں، سبحان اللہ۔ بڑا تنگ کرے نا، بڑا تنگ کرے، جب تو اس کے پیٹ میں تھا وہ دکھوں میں تھی، جب بڑا دکھ ہوتا تو وہ کہتی تھی اللہ میرے اوپر رحم کر، اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر، بڑی مشکل سے گزر رہی ہوں، رحمت کر۔
میرے لیے یہ عمل آسان کر دے. سبحان اللہ. حملت امہ وہنن علی وہن. ایک سے ایک کمزوری بڑھ رہی تھی، ایک سے ایک کمزوری بن رہی تھی، لاغر ہو رہی تھی، لیکن جان چھڑانے کی کوشش نہیں کی. بچے کو پالنے کی محنت میں رہی. وہ ماں جو بچے کو پالنے کی محنت میں رہی اور پھر اس کے بعد جنم دینے والی مشکلوں کے بعد بچے کی نگہداشت کے لیے اس نے اپنی نیندیں قربان کر دی. سب سو جاتے تھے، ماں خبردار رہتی تھی یہ روئے نہ کہیں بھوک سے. راتی اٹھ کے نیندڑا قربان کر کے انہوں دودھ پلاندی سی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر جب جنم دے دیا تو پھر 6 مہینے کی ساری ملائے نا چیزیں، ان سب کو اکٹھا کریں تو 6 مہینے کی مسلسل محنت میں گزرے اس کے. جی جی. اور اگر حمل کے 6 مہینے، پھر جنم دینے کی گھڑیاں، پھر اس کو پالنے کے زمانے، یہ سب کچھ دیکھے تو 30 شہرا حملہ وفصالہ 30 شہرا. 12 دونے 24 تو 6 تری 2.5 سال اس نے گزار دیے اسی محنت میں، اسی جنم کو سنبھالنے میں، اسی بچے کو پالنے میں. اپنی زندگی کے 2.5 سال اس نے قربان کر دیے. او بیٹے، او بیٹی، جدو تو ماں باپ نو اوکھا کردا سیں تے میرے کولو دعا منگدے سن. تو بھی پاوے کنا بھی اوکھا کرن سامنے اف نہیں کرنی، میرے کولو منگنا ہی رب ارحمہما. جیسے وہ کہتی تھی یا اللہ تو رحم کر، سوکھا کر. تو بھی بڑی مشکل جو گیا تے آکھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ اپنے اے میرے ماں باپ تے انج دیاں رحمتاں کر جس طرح انہوں تے کیتی سی تے انہوں نو منو پالنا آسان ہو گیا سی. ربا انہوں تے بھی رحمتاں کر تے میرے اتے بھی رحمتاں کر. میرا انہوں نال حسن سلوک آسان ہو جائے. تکبیر. خطیب اسلام سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری. بس 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 یہ نہیں بڑھا. انہیں نفس نہ پھڑایا کرو مولویوں دے، اللہ ہدایت دے دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر ٹھیک ہے، اللہ دی بڑائی بیان کیتی جائے، وہ نعمتاں نے فلاں زندہ باد ہے فلاں زندہ باد. یہ کوئی اس طرح کا بہت بڑا نیکی کا کام نہیں ہے کہ جس کے لیے بندہ ایک خلا پیدا کر دے بات کرنے والے کی بات میں. جی اللہ خوش رکھے، انہیں محبت اللہ اجر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر مسلمان کو، ہر مسلمان کو، انسانوں کو تو سب کو مالک ہے وہ، یہ حکم اس نے دے رکھا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کیا کہنے، یہاں جو 2 فریق بھیجے تھے نا ایک دوسرے کے
شیطان تو پکا دشمن ہے انسانوں کا، انسان تو بیچارے اپنے آپ کو بچانے میں لگے رہتے ہیں. جی کون کون سی چیز کی وضاحت کروں؟ اچھے انسان جب وجود میں آئے تو ان کے کرنے کے دو کام ان کے ذمے لگائے گئے. ایک یہ کہ زندگی کا ہر پل میں زندگی دینے والے مالک کے سامنے عبادت کرتے گزارنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر وقت اس فکر میں رہنا ہے کہ میرا مالک جس نے زندگی دی وہ میرے زندگی گزارنے کے ہر لمحے پہ خوش بھی رہے، اور یہ فکر بھی پالتے رہنا ہے کہ وہ کسی بھی لمحے میرے اوپر ناراض نہ ہونے پائے. جی ہر لمحہ اس کے سامنے جھکتا رہوں تو اسے عبادت کہتے ہیں. اور ہر لمحہ اس کی ناراضگی سے بچتا رہوں تو اسے تقویٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی اسی لیے قرآن مجید جو میرا ہدایت نامہ ہے اس کے شروع میں یہ تنبیہ کی گئی ہے. یہ بہت بڑی نعمت قرآن کی شکل میں، یہ بہت بڑا انعام قرآن کی شکل میں، یہ میری بہت بڑی رحمت قرآن کی شکل میں. پہلے نبیوں میں بڑے بڑے نبی مجھ سے مانگتے رہے، اللہ جو کتاب تم نے ہمیں دی اس کتاب میں یہ میں نے دیکھا ہے اور پڑھا ہے کہ ایک کتاب وہ آئے گی اس دنیا میں، ایک کتاب تو وہ آئے گی اس دنیا میں جس کی تو اتنی حفاظت کرے گا کہ اس کو ماننے والوں کے سینوں میں تو وہ قرآن محفوظ کر دے گا. اناجیلہم فی صدورہم، جی ان کے سینوں میں محفوظ کر دے گا. 8-10 سال کا بچہ پورا قرآن حفظ ہو گیا. کہنے کو تو 2 لفظ ہے کہ پورا قرآن 8-10 سال کے بچے کو حفظ ہو گیا، لیکن کوئی 8-10 سال کا بچہ اس کائنات عرضی میں ایسا بھی ہے جسے اتنی بڑی 30 پاروں کی کتاب قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتاب بھی الحمدللہ سے لے کر الناس تک محفوظ نہ. سوال ہی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے حفاظت ذمہ لی ہوئی ہے. مانگنے والے پیغمبر نے مانگا اللہ وہ امت مجھے دے دے جس کے سینوں میں یہ کتاب محفوظ ہوگی. جی مطلب یہ تھا کہ وہ کتاب ہمیں دے دے، ہماری امت کو دے دے. یہ لازمی مطلب بنتا ہے اس کا. تو جواب آیا نہیں. انہوں میں بڑیاں نعمتیں دیتی ہیں، بات لمبی ہو جائے گی چھوڑیے. وہ نعمتیں اگر گننے لگا تو تجھے میں نے بڑی نعمتیں دی ہیں، لیکن یہ کتاب تمہیں دے دوں؟ نہیں، یہ تو میں نے اپنے محبوب محمد کی امت کے لیے سنبھال سنبھال کے رکھی ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہاں جہاں امتیں بنی تھی، جہاں جہاں امتیں بنی وہ تب بنی کہ جب انسانوں کا ایک گروہ اللہ کی کتاب کی روشنی سے اس نے اپنے اس مرشد کو پہچان لیا جس کے پیچھے پیچھے چلنے سے جنت میں پہنچنے کا سفر آسان ہو جائے گا. تقویٰ بھی مل جائے گا اور خالص عبادت بھی مل جائے گی. اگر زندگی میں قرآن کا دیا ہاتھ میں ہوا اور نظریں نقش محمد پہ جمی رہی اور میں ادھر ہی چلتا رہا جدھر سے جانے والا گزر گیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی جی جی
جی قرآن شروع ہی یہاں سے کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اوے قرآن تمہیں میں نے دے دیا، بہت بڑی میری نعمت. دھیان رکھنا، قرآن کو اگر بطور دیا دل میں جلانا ہے تو سنو سنو، دنیا کے ایسے کتے نہ بن جانا جنہیں پیدا کرنے والا ہی یاد نہ رہا. جس نے پیدا کیا اسے یاد رکھنا ہے، میرا یاد ہی نہیں رکھنا. بلکہ اچھے لوگ تو ماں باپ کو بھی بڑا لمبا عرصہ یاد رکھتے ہیں، اچھے لوگ تو استادوں کے لیے بھی دعا گو رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی 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 جی. اور جب اپنی زندگی میں بال بچہ آ جائے تو پھر ان کی یاد ساری یادوں پہ غالب ہونے لگتی ہے. ہاں دھیان رکھنا، وہ بال بچے پہ توجہ مرکوز رکھنے والوں رکھو یاد انہیں. میں منع نہیں کرتا، لیکن اے خیال رکھنا، یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے سب تو بہت او ایمان دے دعوے دارو، او میرے محبوب کی غلامی کے دعوے دارو، او قرآن کو ماننے کے دعوے دارو، او قیامت کو ماننے کے دعوے دارو. سنو ہے سنو، اگر قرآن کو مانتے ہو، اگر قیامت کو مانتے ہو تو پھر سنو سنو، اگر میرے محبوب کو پیغمبر مانتے ہو تو پھر سنو ہے سنو، سب تو بہتا یاد میں اللہ نو کریو ہے، میں اللہ نو یاد رکھیو ہے. عام طور پہ منع کرتے ہیں کرنے والے، میں اللہ نو یاد کریو، لیکن میں تھوڑی سی جرت کرتا ہوں، نیت اللہ شاہ کا بیٹا ہوں، تو میں اس کا معنی یہ کیا کرتا ہوں، یاد کریو نہیں، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اور میں اللہ نو بہتا یاد رکھیو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کمائی کرن نکلے ہو، بال بچہ تے یاد ہے، بیوی دے مطالبے تے یاد نے. جی 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 ہاں جی ہاں. ماں باپ نے کچھ کہا چلیے وہ بھی یاد ہے، کسی دوست نے کچھ کہا چلیے وہ بھی یاد ہے، لیکن ان یادوں میں ایسا مگن نہ ہو جانا کہ جن کو مطالبے پورے کرنے ہیں وہ تو یاد ہوں اور جو دینے والا ہے وہ یاد ہی نہ ہو. یہ ظلم نہ کرنا. کمائی کرنے نکلو تو مجھے یاد رکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کمائی کی محنت میں لینے لگو تو تب بھی مجھے یاد رکھنا، دینے لگو تو تب بھی مجھے یاد رکھنا. اور اگر کوئی دے نہیں سکتا لینے والا تو اسے یوں یاد رکھنا مجھے کہ اسے معاف کر کے بتانا دنیا کو اے میرا نہیں میرے رب دا مال سی، وہ دے حکم نے تسی قرض دارا نو معاف کر دے رہو گے کہ میں تھوڑیاں بہت ساریاں غلطیاں پچھڑ تو معاف کر دیاں گا. تو سبحان اللہ. جی میں اپنی طرف سے باتیں زائد نہیں لگا رہا، پوری آیت کا ترجمہ سارا سنا رہا ہوں آپ کو. سب سے زیادہ یاد میں اللہ کو رکھنا، اور آگے سبحو
بکرتوں واسیلا، شام دا اندھیرا ہوئے یا صبح دا سویرا ہوئے، ہر حال کہندے رہیو میں کچھ نہیں تو ہی تو۔ سبحو، سبحو کا میرا یہ ہوتا ہے میں تے کمزور ہاں، زورا والا تو ہی ہے، میں تے مانگتا دین والا تو ہی ہے، تو ہی پاک اس گل تو کہ تنوں کسے کو منگنا پوے، تو منگن والا نہیں، تو دین والا ہے، میں تیرا مانگتا۔ سبحو، خوشیاں وچ وسدے ہو تے تم ہی آکھیا کرو میں کچھ نہیں تو ہی تو، اے ساریاں خوشیاں تیریاں دتیاں ہوئیاں نے، ہاں یہ دکھاں وچ ہو تے تم ہی یاد رکھیا کرو تے کہندے رہیا کرو میں کون ہاں کہ میں اپنے آپ تے دکھ سیکھ لاں، اے دکھ بھی تیرے حکماں نال نے، میرا اللہ سونا انہاں دکھاں نو میری معافیاں دا ذریعہ بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دکھ جس لئے آوے نا تے کسی لئے بندے دے منہ جو نکل ہی پیندا ہے ہائے اللہ معاف کری، جی رب یاد آ ہی جاندا ہے میرا اللہ منو معاف کری، میں نہیں ہونے جو جس لئے دکھ تھی کہندے نا میرا اللہ منو معاف کری تے سکھیاں نے منگن نال میں خوش ہونا ہی ہاں، لیکن جس لئے دکھیا کو منگدا ہے نا تو پھر تو میں رحمت دے دروازے کھول دینا۔ سبحان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات لمبی ہو جائے گی جی، اب ساتھی بھی کافی آگے ہیں، جو بات سنانی تھی اب وہ شروع کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی رحمت سے، وہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دکھ ہون کیا کرو سبحان اللہ، سکھ ہون کیا کرو سبحان اللہ۔ کیا کروں، بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں لیکن ایک اشارہ ضرور کروں گا۔ ایک دفعہ میرے مرشد سے کسی نے پوچھا تھا سونا نبی کہندے ہو پیغمبراں نوں بڑیاں تکلیفاں ہوندیاں نے جی، کدی کدی انیاں تکلیفاں ہوندیاں جے کہ چیخاں نکلن لگ پیندیاں نے تے آکھ دیو متا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کدوں آئے گی، میں تے کمزور ہاں بڑا بڑی جھیل بیٹھا مددگار، متا نصر اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو انو یا رسول اللہ سب تو بہتی تکلیف کدوں محسوس ہوئی؟ صحابہ سن یار کر دے سن۔ سبحان، تو انو یا رسول اللہ سب تو بہتی تکلیف کدوں ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا منو دلی تکلیف ادوں ہوئی ہے جدوں منافقہ نے میری عائشہ تے جھوٹا الزام لا دیتا سی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومنوں جس لئے آیتاں آئیاں نا اماں میری دی پاکیزگی دا اعلان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، بے قصور میری ماں، رسول اللہ نے حالات بگڑ دے ویکھے تو پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا چل عائشہ پھر ماں باپ دے گھر چلی جا، منافق بڑیاں جھوٹیاں سدھیاں گلاں کردے نے، نال منو نہیں لوندن لگے نے، انہیں فلانی ٹینگی گھر رکھی ہے، بکواس کرتے ہیں، جا ماں باپ دے گھر ٹر جا۔ کہنے لگے میں نکل پڑی، میں گئی، دل میں خیال یہ تھا کہ ماں باپ کہیں گے دھیے تیرے نال بڑی زیادتی ہوئی ہے، انہوں جنے نے اتنے ٹور چھڑیا ساڑھے گھر، لیکن میں اس توقع لے کے گئی تو جس گھر گئی تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا دیکھو غلطی ہو گئی ہے تو رب کو معافیاں مانگ۔
گل تو ٹھیک سی لیکن میرا دکھ ود گیا. میں کہ اتنے ہوں کوئی میرے دکھ نو محسوس کرنے والا نہیں. سبحان اللہ. مانا پڑا رب کو منگا دن گزرتے گئے. سبحان اللہ. ایک دن مینوں خیال آیا کہ حضرت یوسف دے والد نو بھی بڑا دکھ آیا سی. اینی لمبی آزمائش کے رو رو کے اکھاں دی نظر بھی کمزور ہو گئی. سبحان اللہ. ترکیباں دسدے رہے بیٹیاں نو دکھاں تو بچن دیاں. تسی بچ کے رہو گے تو میری بھی کوئی بچائی ہو جائے گی. لیکن کچھ بھی کم نہ آیا. آخر گل اتنے پہنچی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب کو منگنا شروع کر دیتا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ اعلم من اللہ ما لا تعلمون. ربا ہن میرا کوئی پاسا نہیں رہ گیا. کوئی تسلیاں تے تو منو دیندا رہنا انہاں تسلیاں تے اعتبار ہے. پر مہربانی کر بڑی دکھ میں کٹ لینی. ہوں میں تنوں بلانا اپڑ تے میرا کم سوکھا کر. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. جس لئے انہیں رب کو منگیا تے ادھروں مصر وچوں قافلہ چل پیا. جاؤ میرے باپ نو بھی ایتھے ہی میرے کو لے آؤ. ادھروں دعا ادھروں اللہ دی پکار سچی اللہ کو سچی دلو مدد منگی. ادھروں قافلہ چل پیا. سبحان اللہ. اما عائشہ کہتی ہیں میں نے بھی محسوس کیا کہ میں بھی وہی دعا کرتی ہوں. میں اندر ایک وکھرا کمرہ سی اتھے ٹر گئی. اتھے رب کو منگنا شروع کر دیتا. جس لئے میں باہر نکلی تو صحن وچ رسول اللہ بیٹھے ہوئے. میرے گھر پہ صحن وچ رسول اللہ بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ماں باپ کہنے لگے بیٹا شکر ادا کر اپنے خاوند دا وہ آ گیا ہی تیرے کول. وہ کہندی ہے نہیں انہاں دا کہنا شکر میں ادا کرا. میں شکر ادا کراں دی اس اللہ دا. انہاں تے منو گھروں کڈ چھڑیا سی. میں سوچتی سا چلو کدھر خواب آئے گا. یہ میں کہتے ہیں عائشہ اللہ نے تیری برات 14 بعض روایت میں 17 آیتاں نازل کر دیتی ہے قرآن. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. دکھ ہوئے سبحان اللہ. سکھ ہوئے سبحان اللہ. دکھ ہوئے سبحان اللہ. سکھ ہوئے سبحان اللہ. جی قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں جانتے ہو میں نے یہ قربانی کیوں لازم کی ہے تمہارے لیے؟ اللہ اللہ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. جی جی یہ جو تمہیں میں جانوروں کو لٹا کے چھری چلانے کا حکم دیتا ہوں کیا مجھے بھوک لگی ہے کہ مجھے گوشت ملے گا اس لیے کرنا؟ کیا مجھے بھوک لگی ہے کہ مجھے کھل دیو گے میں مدرسے چلاؤں گا؟ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں. میں ان چیزوں کا محتاج نہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. میں تم سے رزق نہیں مانگتا. رزق تو سب کو دینا میں نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. میں تو وہ رزاق ہوں جسے رزق دینے میں
کسی سے پوچھنے کی، کسی سے مشورے کی، کسی سے مدد کی، کسی سے قرضے کی نہیں. ان اللہ هو الرزاق، ہے سب کچھ میرے کول، میں جنوں چاہواں جنج دا چاہواں انج دا دے دینا وا. اینو کہندے نے الرزاق. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی جی جی، میں نے جو تمہارے رزق کا بڑا ذریعہ بنایا ہے، وہ میں نے تمہاری بستیوں میں، تمہارے میدانوں میں جانور پھیلا دیے ہیں. جو بڑا بہترین کھانا تم بناتے ہو وہ ان کے گوشت کا ہوتا ہے. جی، ان کے دودھ پیتے ہو اور تگڑے ہوتے ہو. جی، یہ میں نے بنائے ہیں، میری نعمت. اور ظلم اتنا کرتے ہو کہ جو میں نے اتنی قیمتی چیز تمہیں کھانے کو دی، گوشت میں جو انرجی ہوتی ہے بکرے کے گوشت میں، پھر مرغے کے گوشت میں کوئی حد ہی کوئی نہیں. لیکن بکرا، جی دوندا، بکرا تے دوندا، چوگا نہیں. بڑے بڑے قداں دے ہوندے نے چوگے، اور انہاں دا گوشت کو نہیں سواد دا رہ گیا ہوندا. جی، دوندا ہوئے تے کھسی ہوئے. جی، دوندا ہوئے تھے جی. قیمت کو نہیں دیکھنا، یہ دو چیزیں ہیں اس کی عمر میں، کہ وہ دوندا ہو، یہ جنانیاں پیچھے نہ پھر دو، کھسی ہوئے تگڑا فرسٹ کلاس ٹھیک ٹھاک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. بعض بڈھے بھی بے حیا جنانیاں لبدے پھردے ہوندے. وقت گزار لیا زندگی دا، ہن کو رب نو یاد کر لو، جانا جے ودیا ہونا جے، چھڈو اس دنیا دے جھمیلے. سبحان اللہ. کھانے میں، رزقوں میں نے احلت لکم بہیمت الانعام، یہ میں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، تمہارے لیے. جی جی. اور یہ سب سے اچھا رزق اور تگڑا رزق. تم یہ ظلم کرتے ہو کہ بکروں پہ جا کر، قبروں پہ جا جا کے قبروں کو ذبح کرتے ہو. قبروں پہ جا جا کے جی بکروں کو ذبح کرتے ہو. سب سے اچھا رزق میں نے دیا، میں دیتا ہوں، زندگی کے آخری سانس تک دیتا رہوں گا. یہ میں نے اپنے ذمے لیا ہے. جب ذمے میرے ہے تو ظالموں، میری دی ہوئی نعمت ذبح کر کے ان مردوں کے نام جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کچھ دے سکتے ہیں، ان کے نام نہیں، یہ میری دی ہوئی نعمت ہے، اسے صرف اور صرف میرے نام پہ ذبح کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. انسانوں کی زندگی میں امت ایک سب سے خوبصورت گروہ ہوتا ہے جس کے ہاتھوں میں قرآن اور اللہ کی کتاب کا دیا ہوتا ہے، اور جن کے لیے چلنے کے لیے صراط مستقیم اور نقش قدم جناب نبی اللہ کا ہوتا ہے. اللہ کے نبی، یوں امت بنتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. جہاں جہاں امت بنی وہاں وہاں میں نے قربانی لازم کی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. جہاں میرا نبی اپنے پیچھے اللہ کی کتاب کو ماننے والوں، قیامت کو ماننے والوں کو لے کر میری طرف دوڑا، یہ پیچھے پیچھے تھے. جب ایسے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں، اور میرے رزق کھا کھا کے تگڑے ہو گئے ہو، میری رحمتاں نال ہدایت یافتہ ہو گئے ہو، نبی دا قدم مل گیا جائے،
نبی کی تابعداری مل گئی. قرآن کے بعد اگر اس کائنات میں میری رضاؤں کا کچھ سب سے بڑا وسیلہ ہے تو وہ ہے میرے نبی کی تابعداری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر امت کی قربانی اپنے نبی کے نقش قدم پہ، ہر امت کی قربانی اپنے نبی کے نقش قدم پہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہاں نبی کے نقش قدم پہ چلنے لگے تو وہاں اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند ہوتا ہے. جہاں جہاں انسان نبی کے نقش قدم کے پیچھے چلنے لگے وہاں اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند ہوتا ہے. جی 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 قبروں سے بکرے ذبح کرنے والے قبروں والے دنات ذبح کرتے ہیں، اور جب نبی کے تابعدار جب اللہ کے محبوب کے تابعدار ایک اللہ کے نام پہ، غریب بھی لگا ہوا، امیر بھی لگا ہوا، جوان بھی لگا ہوا، بوڑھے بھی لگے ہوئے، مشرق بھی لگا ہوا، مغرب بھی لگا ہوا، جنوب بھی جتا ہوا، شمال بھی جتا ہوا، دنیا کے کونے کونے میں جب نبی کی تابعداری میں بکرا ذبح ہوتا ہے تو پتہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ جی میرا اللہ، جی جی جب ذبح کرنے والے بکرو پہ میں اللہ کا نام لے کے چھریاں چلاتے ہیں تو آوازیں مچتی ہیں، فرشتے گانے لگتے ہیں، دعائیاں ہو جاتی ہیں. الہکم الہ واحد. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں لگا رہا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. جی امت محمد کریم کے قربانیاں کرنے والوں، جانوروں کو ذبح کرنے والوں، اور سنو سنو، یہ یوں ہی چھریاں نہ چلا دینا، صرف بکروں کو ذبح نہ کر دینا، صرف گائے اور بیل کو ذبح نہ کر دینا. میں اللہ کے نام پہ، ٹھیک ہے بنیاد ٹھیک ہو گئی، لیکن اگلی بات بھی یاد رکھنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اذا ذکر اللہ، اذا ذکر اللہ، جب چھری چلنے لگے بکرے پہ، گائے پہ، وہ تمہیں اتنی پیاری ہونی چاہیے کہ جیسے بکرے پہ چھری چل کے نغمہ توحید کی بنیاد پکی ہو رہی ہے. اوے ایسا نہ ہو کہ ادھر تو بکرے ذبح ہو رہے ہیں اور اندر حرام کی کمائی کا بت وہ باقی ہے. نہیں، جب بکرے کے گلے پہ چھری چلے تو ناجائز کمائی، حرام کی کمائی کا بت، جس نے میرے دل کو دنیا کا بت خانہ بنا رکھا ہے. اور سنو سنو، یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ چھری صرف جانوروں پہ نہیں چلنی چاہیے، یہ چھری ساتھ دلوں پہ بھی چلنی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حرام کی کمائی کا بت بھی ٹوٹ جائے. جی 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 آج اگر غلطی سے حرام کی کمائی سے
جانور خرید کے قربانی کر دی، تو چلیے تمہیں پتہ نہیں تھا، جی جی وہ میں جانوں اور تم جانو، دیکھوں گا کیا کرتے ہو آگے، اس لیے کسی کو تو چھوڑو، وہ تو ہو گیا جو ہو گیا، آگے دھیان رکھنا، آگے دھیان رکھنا، آگے دھیان رکھنا، جی جی حرام کی کمائی کا بت جو اندر دل میں بڑا پکا ہو چکا ہے، اسے بھی ذبح کرنا ہے، اسے بھی عید پہ اکٹھے ہیں مسلمان، ایک مسلمان کی کمائی حرام کی نہیں ہونی چاہیے، غلط نہیں ہونی چاہیے، اس کے بال بچے کو حرام کا رزق نہیں ملنا چاہیے، اس کی بیوی کو حرام کا رزق نہیں ملنا چاہیے، خود حرام کے رزق کھانے والے روزمرہ مت بنو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اگر یہ اعلان کرتے ہو دنیا میں ذبح کر کے جانوروں کو کہ معبود صرف ایک اللہ، حاجت روا صرف ایک اللہ، مشکل کشا صرف ایک اللہ، حاضر و ناظر صرف ایک اللہ، عالم الغیب صرف ایک اللہ، اور دور نزدیک سے مصیبت اور خوشیوں میں رب کو بلانے والوں کی آوازیں سننے والا صرف ایک اللہ، سبحان اللہ، جی 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 اگر یہ دہائی دے رہے ہو نا آج قربانی کر کے چھری چلا رہے ہو اللہ کے نام لے کر، تو پھر دھیان رکھو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ باہر تو جانور ذبح ہو رہا ہو اور اندر حرام پکا ہو رہا ہو، نو نو نہ، یہ تضاد ہے، بکرے کے گلی پہ کھری چل رہی ہے کہ اللہ کے نام ذبح کر رہا ہوں اور اندر حرام کی کمائی اکٹھی کی ہوئی ہے، تو یہ تو شیطان کی پوجا ہے لوگوں، باہر رحمان کی پوجا، اندر شیطان کی پوجا، یہ دو پوجا کیسے اکٹھی ہو گئی؟ ان دو پوجاؤں میں سے ایک پوجا رہنی چاہیے اور ایک پوجا ختم ہونی چاہیے، غیر اللہ کی پوجا، شیطان کی پوجا، دولت کی پوجا، دولت کا پجاری بھی میں بن جاتا ہوں جب یہ فکر نہیں پالتا کہ دینے والا کون ہے، میں جنی مرضی بے ایمانیاں کرتا رہا، میرے رزق وچ ایک دانے دا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا جب تک یہ ایمان پکا نہ ہو، جی جی اگر میں رزق حرام کو اپنی زندگی کے لیے آسانیاں سمجھتا ہوں تو یہ میری سب سے بڑی غلطی ہے، چھری چلا کے مجھے یہ ثابت کرنا ہے رزاق صرف ایک اللہ، مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ کوئی میری مدد کرنے والا نہیں، مددگار صرف ایک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے بت توڑنے ہیں، اور ہاں ایک آخری بات جو ہمیشہ میں ہر عید کے موقع پہ کہتا ہوں، صرف شرک کی نفی نہیں کرنی، ساتھ اپنے نفس کو بھی، جو نفس مجھے اچھے کھانے کمانے کی ترغیب میں رزق حرام کی طرف کھینچتا ہے، جی اسے کہتے ہیں نفس امارہ، جی 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 جب بکرے کے گلے پہ چھری چل جائے تو اس سے پہلے جو گوشت میں نے کھانا ہے وہ بکرے کا گوشت تھا، لیکن جب چھری چل جائے اور گوشت ٹھیک ہو کر بیٹھ جائے تو اس گوشت کو کہتے ہیں قربانی کا گوشت، غلط تو نہیں کہہ رہا، گوشت تو ویسے فریجوں میں فریزروں میں آج کل ہمارے پاس بڑے ہیں، سب پڑے ہوتے ہیں دکانوں سے لائے ہوئے بھی اور یہ بھی، لیکن جب کبھی کوئی خاص اہتمام کرنا ہو اور قربانی کا گوشت لے آئیے یار آپو کیتے ہے وہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ قربانی کا گوشت کیا ہے؟ جب جانور ذبح ہوتا ہے اور گوشت قربانی کا ہو جاتا ہے تو پھر جی پھر
پھر سب سے پہلے خیش، پھر درویش. یہ ایک مشہور مقولہ ہے ہمارے یہاں. سب سے پہلے خیش پھر درویش ہے. کچھ سنبھال لے گوشت اس میں سے تو بال بچے کے لیے رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، وہ مستحق ہیں، ان کو پہلے حصہ نکالو، ان کا کوئی بات نہیں. بہنوں بھائیوں کا پہلے حصہ نکالو، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ان سب کا پتہ ہوتا ہے کہ کسے کتنی ضرورت ہے، کسے کتنی نہیں ہے. وہ تو جانے پہچانے ہوتے ہیں. جی باتیں لمبی ہوتی جاتی ہیں، سنیے اور یاد رکھیے، عمل اپنائیے. جی جی جہاں صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے، جہاں وہاں جھوٹے مانگنے والوں سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے. جی وہاں جھوٹے مانگنے والوں سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے. وہ مستحقین کا حق چھین کے جھوٹ بول کے لے جاتے ہیں، ان سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے. بیٹے کا پتہ ہے اس کی کیا حالت ہے مالی، بیٹی کا پتہ ہے اس کی مالی حالت کیا ہے. بیوی کا تو پتہ ہی پتہ ہوتا ہے، بیوی کو تو کچھ چھپیا نہیں ہوتا، بیوی کا ساڑھے کو کچھ نہیں چھپیا. ٹھیک، اگر میاں چھپانے لگے بیوی سے اور اسے پتہ نہ لگنے دے، تو میرے مرشد کے پاس جب مکہ فتح ہو گیا اور مدینے میں اسلامی ریاست بننے لگی تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی کی خدمت میں آئی. یا رسول اللہ، میرا جنا بھی میں بھی اسی مسلمان تے ہو گئے ہیں، پر ہے بڑا نا ہاتھ کٹ کے رکھتا ہے. بخیل تو میں نہیں کہوں گا، وہ تو بڑا سخت لفظ ہے، کافروں کے لیے بہتر ہے. بڑا کو ہاتھ کٹ کے رکھتا ہے. یا رسول اللہ کہ بڑی ضرورت ہوندی تے نہیں دیندا، تے میں تنگ پا کے کدھرے پھر دا مال جتھے پہ ہوندا بھی جو کچھ خسکا لینی ہے تے ضرورت پوری کرنی ہے، تے تسی دسو میرے پتے جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر وہ نہیں کرتا خرچ جتنے کرنا ضروری ہے تو بے شک لے لیا کر، رب دا مال ہے، وہ تھوڑا ہی ایسی کیڑی گل. سبحان اللہ. اور تو حصے دار بھی ہے اس کی مال میں، بیوی تو حصے دار بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اپنوں کا تو پتہ ہوتا ہے کون کتنا مستحق ہے اور کس کی کتنی ضرورت ہے، لہذا مانگنے والوں کے متعلق میرے مرشد نے کہا انہیں غصے نہ ہوا کرو، انہیں جھڑکا نہ کرو، نہ چل منہ کٹے ہی روز اتنے آ پڑنے انہیں چکر چلائے، ایسی کوئی باتیں نہ کیا کرو. وہ مستحق تو ہے نہیں، چلیے آ گیا دروازے پہ، اللہ 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 اللہ، آ گیا دروازے پہ، اسے کچھ نہ کچھ دے دو. جب تم رب سے مانگو گے تو وہ بھی پھر تمہیں خالی نہیں بھیجے گا، وہ بھی یہ حساب نہیں کرے گا کہ دیکھو لگ گئی بڑا ہے، نہیں. جب تم بھی رب سے مانگو گے تو تمہیں بھی وہ پھر کھلے ہاتھوں سے دے گا، وہ تو دیتا ہی کھلے ہاتھوں سے ہے. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، کہنا کیا تھا، جب یہ چھری چلے بکرے اور چھترے کے گلے پہ تو صدا نکلنی چاہیے شروع کرتے ہوئے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي. یہ دعا ہے، پڑھتے ہیں ہم ذبح کرتے ہوئے. جی باقی جانور ذبح کرنے ہوں خود کھانے پینے کے لیے تو وہاں صرف اتنا ہی کافی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. لیکن جب قربانی کے لیے ذبح کرنے لگیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. یہ پڑھا کرو. میری نماز لوگوں، پیغمبر کو اللہ کہہ رہے اعلان کر، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، اعلان کیجیے اس موقع پہ، ان صلاتی. ویسے تو دعا آہستہ ہونی چاہیے لیکن قربانی کرتے ہوئے اتنی آواز نکلے کہ ارد گرد دوبارے سن لیں. ان صلاتی و نسکی، اور میری نماز بھی اور میری قربانی بھی. یہ تو دو لمحے ہیں زندگی کے اور موت کے، جیسے آج یہاں زندگی اور موت مقابلے میں ہے، ایک ذبح کرنے والا کر رہا ہے، ایک ذبح ہونے والا ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے یاد پڑتا ہے میں ایک دن ذبح کر رہا تھا،
میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل دماغ میں یہ بات گھومنے لگی، تو جانور ہو کر انسان سے بازی لے گیا، تو جانور ہو کر انسان سے بازی لے گیا، زیبا تو ہو رہا ہے، فضیلتیں اس نے مجھے دی ہوئی ہیں، فضیلتیں تو اس نے مجھے دی ہوئی ہیں، مجھے تو 1 نمبر رہنا ہے، آج تو 1 نمبر ہو گیا۔ صدیق اکبر سے جبریل پوچھنے آئے تھے، اللہ پوچھتے ہیں آپ نے سب کچھ قربان کر دیا اسلام کے لیے، کہ اندر سے کوئی دکھ تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں، میرے اوپر کوئی شکوہ تو نہیں کہ باغی کتنے بڑے بڑے مسلمان ہیں، ان سے سب کچھ نہیں لیا، میرا سب کچھ لے لیا، کہیں اندر سے دکھیا تو نہیں ہو؟ یہ ہجرت پہ سب لوگ جا رہے تھے، رسول اللہ گئے تیاری میں مشورے اور کچھ سامان تیار کرنے کے لیے بتانے کو، 1-2 دفعہ پہلے صدیق اکبر پوچھ چکے تھے، یا اللہ یا رسول اللہ میں تو ہمیشہ ہر کام میں پہلے ہوتا ہوں، یہ دوسروں کو آپ ہجرت کی اجازت دے رہے ہیں، مجھے نہیں دے رہے، میں ادھر ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ تو پتہ رسول اللہ کا جواب کیا تھا؟ کیا خوش قسمت لوگ تھے، رسول اللہ نے فرمایا صدیق ابھی مجھے بلاوا نہیں آیا، کیا کہنا، صدیق ابھی مجھے بلاوا نہیں نہ آیا، اچھا یا رسول اللہ اس کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، نہیں ہو رہی ہے، ختم کرتا ہوں جی۔ اللہ 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 اللہ، جیسے صدیق کو پہلے نمبر پہ فرشتے پیچھے، اللہ کے قرب اور اللہ کی رضاؤں کے حصول ہے یہ قربانی، دنیا والوں کو پتہ چلنا چاہیے جس کے نام پہ جانور ذبح ہو سکتے ہیں اور قربانیاں ہو سکتی ہیں اور صدقے ہو سکتے ہیں، الہکم الہ واحد۔ اور دوسری یہ بات جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ کرنے کی اجازت دیجیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، زیادہ لمبی باتیں نہیں کروں گا، صرف ترجمہ کروں گا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، اسی رکوع میں ہی آگے 2 آیتوں کے بعد آئے تھے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، کو پکا حافظ بیٹھے ہیں، کیڑے پارے دی آئے تھے ہیں؟ بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ، ابھی ایسے نوجوان ہیں جن کو پتہ ہے کون سے پارے میں، اللہ مبارک کرے بیٹے کو۔